والدہ اور بہنیں موجود ہیں، ان سے باقاعدہ بات جانتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک مغفرت فرمائے بھائی کی اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا؟ میرے بھائی کیوں نا یعنی کہ اوپر ہماری چھت پہ نا ہمارے ساتھ والا لڑکا نا فائرنگ کرنے آتا تھا۔ کیوں؟ وہ یہاں پہ شوٹر تیار کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ دہشت گرد یعنی کہ ڈکیٹ تھا۔ یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کو، ماں کو اس نے گن پوائنٹ پہ نکال دیا ہوا تھا اور رینٹ پہ گھر دیا تھا۔ اوپر اپنے لیے ایک چھوٹا سا اس نے کمرہ بنایا ہوا تھا۔ آپ کا ہمسایہ ہے؟ جی ہمارا ہمسایہ ہے شانی۔ تو وہ یہاں کرتا تھا شوٹر وغیرہ تیار، اور شوٹنگ جو یعنی کہ اسلحہ چلاتا تھا وہ ہماری چھت پہ آ کے چلاتا تھا۔ میرے بھائی نے پہلے اس کو پیار سے سمجھایا ہے، اس کا دوست بھی تھا، اس نے کہا یار نہ کریا کر، میرے بچے نیچے ڈرتے ہیں تو نہ ایسے کیا کر۔ تو اس نے پھر ضد سے آ کے نا بہت زیادہ فائرنگ کی، حد سے زیادہ اوپر فائرنگ کی، ہمارے دروازے میں آ کے فائرنگ کی۔ تو میرا بھائی صبح اٹھا تو میرے بھائی نے میری بھابھی سے ایک اپلیکیشن لکھوائی ہے، تو میرے بھائی نے انارکلی تھانہ سول لائن میں یعنی کہ جا کے دے دی ہے وہ اپلیکیشن۔ ادھر سے ریٹ آئی ہے، انہوں نے شانی کے گھر میں چھاپا مارا ہے، وہاں سے کافی اسلحہ برآمد کیا ہے، زیادہ تھا اسلحہ برآمد کیا ہے اسلحہ۔ تو اس کے بعد وہ اس کو لے گئے ہیں، تو دوسرے دن ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائی کو بھی بلایا تھا، میں اپنے بھائی کے پیچھے گئی تھی کیونکہ وہ میرا ایک ہی بھائی تھا، تو میں اپنے بھائی کے پیچھے میں گئی تھی۔ تو ہم نے جا کے ادھر بات کی ہے، تو جو سول لائن کے ڈپٹی تھے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ مارشل کی نہیں، آپ میری بہن ہیں۔ تو میں نے ان کی صلح کروا دی ہے، تو اب نہ شانی آپ کے بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد 3 مہینے امن امان رہے۔ 3 مہینے بعد شانی ہمارے گھر میں گھسا اوپر چھت سے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، 6 لوگ تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے اوپر سے ہماری کھڑکی کاٹی ہے، کھڑکی میں سے سریا ڈال کے کنڈی کھول کے دروازہ، تو نیچے آ گئے میرے بھائی کے کمرے میں۔ میری بھابھی کو دبوچا ہے، مارا ہے کافی زیادہ، ان کی یہ آنکھ پہ بھی بٹ مارا ہے۔ میرے بھائی نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ تو میری بھابھی نے بھی منتیں کی ہیں، بعد میں میری بھابھی نے اپنے آپ کو بڑی پتن کیسے خدا کی طرف سے اس کو طاقت مل گئی تھی کہ میری بھابھی نے اس کو دھکا دیا لڑکے کو، اور موزر جو ہے وہ بیڈ کے نیچے گر گیا۔ تو جو دوسرے تھے وہ پیچھے کھڑے تھے، تو میری بھابھی نیچے آ گئی ہیں چیخیں مارتی ہوئی۔ تو نیچے میرے والدین سو رہے تھے، ایک بہن میری ادھر ہی رہتی ہیں وہ بھی سو رہی تھی، اور پھر وہ اٹھے ہیں، بھاگے ہیں اوپر۔ اتنی دیر میں اوپر سے زیادہ فائرنگ کی ہے، 16 فائر میرے بھائی کو لگے ہیں، 16 فائر لگے ہیں۔ پھر وہ ہم آئے ہیں، بھاگے ہیں ادھر، ساتھ میرے نانکے ہیں سارے، میرے ماموں وغیرہ سارے آئے، میرے ماموں کے بیٹے کزن آئے ہیں۔ ہم نے 15 پہ کال کی ہے، پھر ہم نے ایمبولینس کو کال کی ہے، 1.5 گھنٹہ کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ میرا بھائی اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ ہم اس کو بائک پہ لے جاتے۔ تو ہم 1.5 گھنٹہ اپنے اس کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ پولیس والے کہتے تھے کہ ایمبولینس آئے گی تو ہم آئیں گے، ایمبولینس کہتی تھی کہ وہ آئیں گے تو ہم آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو سروس لے گئے ہیں، سروس میں بھی کسی ڈاکٹر نے کوئی احتیاط نہیں کی، کوئی اس کو نہیں دیکھا، نہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے ہیں، اوپر ایمرجنسی میں ڈالا ہے، ہاتھوں سے اس کی گولیاں نوچتے رہے ہیں، ایسے میری آنکھوں کے سامنے کھول۔ کہاں کہاں گولی ماری؟ باجی اس کے یہ سارے نیچے والے حصے پہ، پیشاب والی جگہ پہ، موشن والی جگہ پہ، پورے اس کے نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ چھنی کیا ہوا تھا۔ تو جو ان سے اس کے یورن والی جگہ پہ جو گولی لگی ہے اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ ڈاکٹروں نے غور ہی نہیں کی۔ وہ ڈاکٹر صرف اس کے گوڈے کی جو گولی تھی وہی دیکھی جا رہا تھا، جی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جی ایکسرا کروا لیں اس کو۔ ہم نے کہا جی ایکسرا بعد میں بھی کروا سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑا ہے، میں نے کہا میرے بھائی کی ٹانگ بھی آپ کو کاٹنی پڑی نا تو آپ دریغ نہ کرنا، ہم اپنے بھائی کو سنبھال لیں گے، صرف اس کی جان بچا لیجیے گا، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ ادھر کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، وارڈ بوائے تھے صفائی والی، اور جو کوئی نرسیں تھی وہی میرے بھائی کو نوچتے رہے۔ ہم دونوں بہنیں ادھر موجود تھی، پہلے میں لے کے گئی ہوں اپنے بھائی کو ایمبولینس کے ساتھ، پھر میری بہن اپنے گھر سے آ گئی۔ میرے بھائی نے آواز دی، میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہمارے بھائی کو ذرا سا کٹ بھی لگ جاتا تھا نا، ہم سب کو اتنی وہ ٹینشن دیتا تھا، میرا خون آ گیا، بخار بھی ہوتا تھا، وہ سب کو اکٹھا کر لیتا تھا، مجھے بخار ہو رہا ہے، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس دن جتنے اس کا فائر لگے میرے بھائی کی سی بھی نہیں نکلی۔ اس نے بلکہ میرے ابو کو حوصلہ دیا کہ ابو جی میں ٹھیک ہے گا، صرف مینوں ہاسپٹل ہے، میرا سانس بند ہو رہی ہے۔ ہاسپٹل گئے ہیں، میں نے ڈاکٹروں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے ہیں، کسی نے کوئی غور نہیں کی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو پھر کہا، میں کیا بنٹی ویرے تو ہمت نہ ہاری، کہتا نہیں میں
اینڈ تک اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے صرف 2 گھونٹ پانی پلا دو. میں نے ڈاکٹر کو کہا, ڈاکٹر کہتا ہے اس کو بھی ہم نے آپریشن کے لیے لے کے جانا ہے تو آپ نے پانی نہیں دینا. میں نے کہا آپ اس کے نا مجھے ہونٹ اس کے بہت خشک ہے, مجھے گیلے کر لینے دیں. کہتے نہیں آپ نے نہیں دینا. وہ مجھے کہتا تو تے انج دی ہے, تو ڈاکٹر دی مننی ہے. جا کے اس کا نام لیا کہ جا صوبیہ کو بلا کے لایا. میں نے اس کو, یہ باہر تھی امی کے پاس رو رہی تھی, میں نے کہا صوبیہ تجھے بنٹی بھائی بلا رہے تھے. یہ جب گئی ہے تو اس کو بھی اس نے وہی الفاظ کہے ہیں کہ مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے. اتنی سی بات کی ہے. میرے بھائی کی اسی وقت سانس نکل گئی. ہمیں نہیں پتہ لگا کہ اس کی سانس نکل گئی ہے, اس کی جان نکل گئی ہے. ایک سینئر ڈاکٹر آیا, اس نے میری امی کو سیپریٹ بلا کے کہا کہ تیرا بیٹا نہیں بچنا, حالانکہ اس کی ڈیتھ اس وقت ہو چکی تھی. پھر وہ میری امی نے بھی ہاتھ جوڑے ہیں, ڈاکٹر کے پیروں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ میرا ایک ہی پتر ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بھابھی جوان ہے, ہم اتنا بوجھ نہیں وہ بوڑھے کندھوں پہ میرا باپ اٹھا سکتا. ہم تو اپنے گھروں والی ہے, میرا باپ بہت بوڑھا ہے. میرا بھائی اینڈ تک پانی مانگتا رہا, ڈاکٹروں نے نہیں, اور اس کو بعد میں تھیٹر میں لے گئے, مرے کو لے گئے تو اس کو ایسے ایسے دباتے رہے, جی نہیں جان موقع کی جان. اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس کے نا منسوئی سانس تھے. ہم بھی تھوڑا بہت میڈیکل جانتے ہیں, ہمیں کوئی بتائے منسوئی سانسوں میں کوئی بات کر سکتا ہے, کوئی پانی مانگ سکتا ہے. جن کے منسوئی سانس ہوتے ہیں اس کو تو آکسیجن ہی بڑا زیادہ لگاتے ہیں, اس کو تو مشینری بہت زیادہ لگاتے ہیں. میرے بھائی کو صرف ایک بی پی کی وہ ہاتھ میں لگائی ہوئی تھی, نہ اس کا بی پی چیک کر رہے تھے, نہ اس کے وہ کیا کہتے ہیں ہارٹ. آکسیجن بھی نہیں لگائی ہوئی باجی ایک وہ بس لگایا ہوا تھا ماسک سا, تو اس کے ساتھ بھی کوئی اس کو نہیں. وہ کہہ رہا تھا میرا سانس اکھڑ ہے, میرا سانس. کسی ڈاکٹر نے کوئی غور نہیں کی. کیا کوئی پہلے سے دشمنی رہی ہے ان کی؟ باجی نہیں, وہ دوست تھے, اچھے دوست نہیں کہہ سکتے, ویسے دوست تھے. صرف اتنی سی رنجش ہے کہ میرے بھائی نے اس کو رپورٹ کروائی ہے تو اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ تو ایک کرسچن ہو کہ تو ایک مسلمان تے ہیوی ہو رہے ہیں, میں تینوں چھڈنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائی نے اپلیکیشن لکھوائی تھی کہ میں تھانے میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے. پھر وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا. اچھا, صوبیہ بھی ہمارے ساتھ ہے. صوبیہ, کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے بس اپنے بھائی کو پانی سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. میں جس کی ایک کٹ نہیں برداشت کر سکتی تھی, 16 گولیاں میں نے اس کو دیکھ, میں نے پتہ نہیں کیسے برداشت کر گئی اس کو. خدا کرتا میری جان نکل جاتی, اس کی جان بچ جاتی. میرا بھائی بہت ہم نے لاڈوں سے پالا تھا, بہت پیار تھا. ہم اپنے بچوں کو نہیں ویسے پالا جیسے ہم نے اپنے بھائی کو پالا تھا, مگر نہیں. میرا بھائی باجی 28 سال کا تھا. ہم نے شوق سے اپنے ابو کو کہہ کے 17 سال کی ایج میں اس کی شادی کروا دی تھی کہ ابو جی ہم نے اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ کھیلنا ہمیں شوق آ رہا ہے اس کی شادی کا. میرے ابو نے 17 سال کی اتنی دھوم دھام سے ہم نے اپنے بھائی کی, اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی قصور میں کی, اتنی دھوم دھام سے. کل کی بات ہے, میرا بھائی دولہا بنا تھا. آج کی بات ہے, میرا بھائی زمین کے نیچے چلا گیا. اس کے شوزوں کو کبھی بچپن میں نے مٹی نہیں لگنے دی تھی, میں اٹھا کے اس کو اسکول چھوڑ کے آتی تھی کہ میرے بھائی کے شوز نہ گندے ہو جائے. آج اس کے اوپر اتنی مٹی ہے, اتنی زیادہ مٹی ہے. اس کی وجہ سے میری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے یہ درخواست ہے ہمارے بچوں کو انصاف دیا جائے اور ان کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے, کیونکہ میرا باپ بوڑھا ہے, وہ مزدوریاں نہیں کر سکتا. میری بھابھی جوان ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کے برتن نہیں دھو سکتی. ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? बाजी कंप्लेन ही की है तो उसने मेरे भाई को मार दिया ना. मैंने आप ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाजी वो कहा था उनको कि आपने इसको छोड़ भी दिया, एक दिन में इतना असला पकड़ा जाए तो कैसे बंदा बाहर आ जाता है. फिर वो